آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ترتیب کے لحاظ سے قیامت کی چوتھی بڑی علامت ہوگی جو مومنوں کو نظر آئے گی۔ 10ویں ذی الحج کے بعد ایک رات نہایت لمبی ہو جائے گی، یہاں تک کہ بچے سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی سے کہے گا، ارے فلاں، آج کیا بات ہے کہ میں جی بھر کر سویا اور اتنی نمازیں پڑھی کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا، وہاں سے نکلو جہاں سے غروب ہوتے ہو، اور اس دن ایسے شخص کو ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان سے نیکی نہ کمائی ہو۔ دوستو، جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس بات کی اجازت وہ ہر روز اللہ سبحانہ و تعالی سے لیتا ہے، حتیٰ کہ جب مقررہ دن آ جائے گا تو وہ معمول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی سے اجازت طلب کرے گا، مگر اسے اجازت نہ ملے گی۔ 3 دن سورج طلوع نہ ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا، جہاں سے آتے ہو وہاں لوٹ جاؤ۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ سورج کا الٹا طلوع صرف 1 دن کا ہوگا، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ آئے گا اور قیامت تک مشرق سے نکلتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھ کر سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا۔ دوستو، طلوع آفتاب از مغرب اور ظہور دعوت الارض قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ دونوں کا ظہور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہے۔ اگر سورج الٹا طلوع ہوا تو دعوت الارض دن کے چاشت تک ظہور کرے گا یا اس کے قریب، اور اگر دعوت الارض کا ظہور پہلے ہوا تو سورج کا مغرب سے الٹا طلوع 1 دن بعد ہوگا۔ قرآن کریم میں مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانے کا فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ سورہ انعام آیت نمبر 158۔ اور دوستو، اس آیت مبارکہ کے بارے میں جمہور علماء کا اجماع ہے کہ اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب سے سورج طلوع ہونے والی رات لمبی ہوگی یہاں تک کہ وہ 2 راتوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کی جس میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ دوستو، دونوں روایت کے احوال سے امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ رات 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی تو لوگ ڈر کر اٹھ جائیں گے اور نماز پڑھیں گے، اپنے کاروبار بھی کریں گے، مگر ستارے بدستور آسمان پر موجود رہیں گے، پھر وہ سو جائیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو رات ابھی بھی باقی ہوگی، وہ خوف زدہ ہو کر مسجد میں جائیں گے، عبادت و استغفار کریں گے اور سورج کے نکلنے کا انتظار کریں گے، مگر طویل انتظار کے بعد سورج کا طلوع بجائے مشرق کے مغرب سے ہو جائے گا۔ اس پر لوگ بہت پریشان ہوں گے۔ سورج نصف آسمان تک پہنچنے کے بعد واپس لوٹے گا اور پھر حسب معمول مشرق سے طلوع ہونا شروع کر دے گا۔ دوستو، سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کے بعد کچھ نشانیوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن امت کے کچھ لوگ بندر اور بعض خنزیر بن جائیں گے، اعمال ناموں کے دفتر لپیٹ دیے جائیں گے، اس دن نہ مزید نیکی لکھی جائے گی اور نہ ہی برائی میں سے کچھ کم ہوگا۔ لوگ اس گھڑی خالص سونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لٹائیں گے مگر قبول نہ ہوگا۔ حکم ہوگا کہ اگر یہ عمل گزشتہ کل کرتے تو یہ ضرور قبول ہوتا۔ کسی کو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان لانے کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ کوئی عمل کار آمد ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے اور دنیا پر کیا گزرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی ابن کعب، اس کے بعد سورج اور چاند دوبارہ نور کی روشنی لے کر پہلے کی طرح بدستور طلوع و غروب کریں گے، اور لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے، اسے خوب آباد کریں گے، خوب باغات لگائیں گے، اعلیٰ تعمیرات کریں گے، جبکہ دنیا کا یہ حال ہوگا کہ کوئی بچڑا پیدائش کے بعد پالنا شروع کرے گا تو اس لائق نہ ہوگا کہ اس پر سواری کر سکے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور یہ مغرب سے سورج طلوع ہونے سے سور پھونکنے تک کا وقت ہے۔ مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد کلمے خشک ہو جائیں گی، کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی،
اور ابلیس سجدہ ریز ہو کر پکارے گا، الہی مجھے حکم فرما دے، تو جسے چاہے گا میں اسے سجدہ کروں گا۔ اس پر دیگر شیاطین اس کے پاس آ کر کہیں گے، اے ہمارے سردار تو کیوں اس قدر چیخ چلا رہا ہے؟ تو شیطان کہے گا، میں نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی جو اس نے مجھے دی تھی، اب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے اور یہ وہی وقت ہے جو قیامت کا ہے۔ اس کے بعد لوگ پھر اسی پرانی غفلت اور بے راہ روی کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہر طرف بت پرستی و بدکاری ہوگی۔ ابتدائی 40 برس کے بعد تمام مومنوں کو تو موت دے دی جائے گی، لیکن کفار زندہ رہیں گے، ان کی سرکشی عروج پر ہوگی۔ ہر طرف بے حیائی عریانیوں کا دور دورہ ہوگا۔ بے حیا مرد راستے میں اپنی ماں سے زنا کرے گا، عورتوں سے زنا عام راستوں پر، چوک چوراہوں پر ہوگا، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک دوسرا زنا کرے گا۔ اس وقت سب زناکاری و بدکاری میں مبتلا ہوں گے، کوئی بچہ نکاح سے پیدا نہ ہوگا، سب کے سب ولد الزنا ولد الحرام ہوں گے۔ 20 سال تک عورتیں بانجھ رہیں گی۔ ان زانی اور شریر ترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔